آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم وَأَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ۔ پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس بچے کے پیرنٹس اور بڑوں کو، جنہوں نے اس کو اتنی اچھی اسپیچ یاد کرائی، اور پھر وہ بچہ اس کا کانفیڈنس، اس کا انداز، اور جس انداز سے جو ٹاپک اس نے لیا اس کی کمانڈ۔ یقیناً یہ ساری قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے، اور یہی وہ صدقہ جاریہ ہے جو ہماری آج کی مجلس میں دو حوالوں سے پہلے ہی بیان ہونا تھا۔ پہلا حوالہ تو یہ ہے کہ اگرچہ تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں کچھ وقفوں کے ساتھ ادارہ جعفریہ کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی ہر سال یاد دلانا پڑتا ہے کہ آج کی رات جو شب جمعہ ہے، ماہ مبارک سفر کی آخری شب جمعہ خود بخود مجلس کا ایک خاص عنوان ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے ہم کو دے دیا، اور اگرچہ ہر شب جمعہ اس عنوان پر گفتگو تو بہت مشکل ہے، لیکن اس کے ایک حصے کو میں اپنا عنوان بناتا ہوں اور باقی دو کی جانب اشارہ کرتا ہوں ہر شب جمعہ، ورنہ تو تینوں باتوں پہ گفتگو ہونی چاہیے، لیکن وہ ممکن نہیں۔ تو ایک تو ویسے ہی رات کی وجہ سے ہمارا عنوان کچھ صدقہ جاریہ کے حوالے سے ہونے والا تھا، اور پھر ایام ازاں 1433 ہجری کے اس چھٹے عشرے میں 22 سفر سے ہمارا اصل عنوان تزکیہ نفس، اس میں بھی یہ والا صدقہ جاریہ ایک بہت اہم پوائنٹ بن کے آنے والا تھا۔ آج یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی، لیکن اس سے اس مختصر تمہید کے بعد میں اپنے اصل عنوان پر آؤں، ایک گزارش میں کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ مجالس میں جب کبھی کسی فقہی مسئلے کا کسی بھی حوالے سے بیان شروع ہوتا ہے تو مجلس ایک الگ فارمیٹ ہے، مسائل کا سیشن ایک الگ فارمیٹ ہے۔ یہاں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے کی مجلس میں ہم مسائل کی پوری تفصیل میں جائیں، تو بہت سرسری طور پہ بیان ہوتا ہے، اور میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں پر میں بہت نازک جملے پر آ گیا، اور بعض لوگوں کی یہ دکھتی رگ بھی ہے، لیکن بہرحال جو حق ہے، جو حقیقت ہے، وہ بیان کرنا، کہ جہاں پہ کوئسچن آنسر یا مسائل فقہی بیان ہو رہے ہیں، 2 گھنٹے کا ایک سیشن ہے مسائل کا، وہاں پر بھی پوری تفصیل سے مسئلہ سن کے بھی آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے علم میں یہ نہ آ جائے کہ آپ کے مرجع کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ نہیں۔ بیان کرنے والے اسپیکر نے 2 گھنٹے ایک مسئلے کے تمام پہلوؤں کو بیان کیا، تمام واجب اس میں کیا ہے، حرام کیا ہے، تفصیلات کیا ہے، مکروہ کیا ہے، ساری انتہائی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ بات آپ کے سامنے آ گئی، آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ قوم میں موجود ہاں تو مسئلہ تقلید سے اپنی جان چھڑا چکے ہیں، ان کی بات الگ ہے، لیکن مسئلہ تقلید کا اصل مطلب ہی ہے کہ جب تک کہ نام لے کر واضح نہ کیا جائے کہ فتویٰ، یا اگر آپ مرحوم کی تقلید پر باقی ہیں تو مرحوم آغا خوئی امام امت امام
جب تک اس کی وضاحت نہ ہو عمل نہیں ہو سکتا. تو کہا یہ کہ مجالس جہاں تو بہت سرسری طور پر کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، یہ میں نے اس لیے کی کہ میرا اپنا ایک انداز ہے کہ میں مجالس کے درمیان ایک مسئلہ اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں تاکہ مجلس سننے والوں کو شوق ہے تو وہ جا کے اس کی تفصیل معلوم کرے، اور اگر شوق نہیں ہے تو ان کا وقت ضائع نہ کروں. میں کل تعمیر کعبہ کے حوالے سے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کرتے کرتے ایک دو آ گئے تھے. اب یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو ان مسئلوں پر اسی انداز سے عمل کرنا جب تک کہ آپ کے مرجع کا مسئلہ آپ کے علم میں نہ آئے. ایک تو یہ کہ اب یہ جو طواف کا صحن ہے یہ کئی منزلہ بنتا جائے گا تو طواف کا کیا حکم ہے، مگر اس سے زیادہ جو تفصیل طلب مسئلہ ہے وہ یہ کہ میں نے جملہ یہ عرض کیا تھا کہ بھائی حج میں تو اپنی بیوی بھی حرام ہو جاتی. یہ پوری اس کے اندر تفصیل نہیں تھی کہ بیوی کس وقت حرام ہوتی ہے، کب حلال ہوتی ہے، حرام کا مطلب کیا ہے، کیا ان خاتون کو پروٹیکشن دینے کے لیے بھی ان کا ہاتھ نہیں پکڑا جا سکتا، ان کے قریب نہیں آئے. یہ تو مجالس میں ممکن ہی نہیں. اس کی تفصیل آپ بہرحال بعد میں معلوم کر لیجئے گا. وہ پورا مسئلہ نہیں تھا لیکن ایک عمومی مسئلہ تھا کہ احرام پہنتے ہی ایک آدمی پر جو 25 چیزیں حرام ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ تو ہے شکار، جو آج کل ممکن نہیں، اور دوسرے نمبر پر تھا شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے پہ حرام ہونا. تو اب یہ شکار کو ہم اس لیے نکال دیں کہ آج کل یہ مسئلہ پیش نہیں آتا ہے، تو یہ مسئلہ جو کل میں نے بتایا یہ ٹاپ آف دا لسٹ آ گئے. کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا، کوئی پہلی دفعہ آپ نے نہیں سنا تھا. اس کے باوجود بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن کریٹ ہوئے. تو میں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں، وقت کہاں ہے آج. لیکن حرام چیزوں میں یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے، نہیں حرام چیزیں وہ تقریباً ہو جاتی ہیں، اس کے لیے خاص طور پہ الگ سے ایک طواف النساء کرنا پڑتا، اور ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا. اور ادارے جعفریہ میں تو بعض اور وجوہات کی بنا جس میں 9 ربیع الاول کے بہت سارے پروگرام شامل ہیں، طواف النساء کا مسئلہ ہر ایک کو معلوم. لیکن خالی اس مسئلے کی وجہ سے میں نے آپ کے 7 منٹ ضائع نہیں کیے. ابھی باقی مجالس میں اور بھی مسئلے آ جائیں گے. خالی اشارہ کیا جا رہا ہوگا تو اس کے اندر میں بھی اپنی ذمہ داری یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اس پہ عمل نہیں کرنا ہے جب تک کہ اپنے مرجع کا فتویٰ پتہ نہ چلے. مرجعیت، مرجع اتنا اہم ہے کہ اگر مولانا کوئی امام کی حدیث بھی پڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے تو پہلے دیکھنا پڑے گا مرجع اس حدیث کو کیا اسٹیٹس دیتا ہے. جی ہاں، مرجعیت اتنی ہی اہم. اور چونکہ میں ہر سال جب کبھی 21 سفر سے 29 سفر کا عشرہ پڑھتا ہوں تو 8ویں امام کی شہادت کے حوالے سے تھوڑا بہت اس مسئلے پہ روشنی ڈالتا ہوں، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں جہاں قرآن کا ترجمہ ہر ایک کے پاس، جہاں پہ حدیث کی جتنی اہم کتابیں ہیں اس کا ترجمہ ہر ایک کے پاس. اور میرے مرحوم استاد مولانا ظفر صاحب نے جو کافی کی چند جلدوں کا ترجمہ کیا تھا تو اس میں حدیثوں کے آگے بریکٹ میں یہ لکھ بھی دیا تھا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ موثق حدیث ہے، یہ حسن حدیث ہے. تو اب تو ایک عام آدمی کے خیال میں مسئلہ بہت آسان ہو گئے. قرآن ہمارے پاس، احادیث کے ترجمے ہمارے پاس، اور حدیثوں کے حوالے سے یہ بھی پتا کہ صحیح کون سی غلط کون سی. اب ہم کیوں محتاج ہیں اس مرجع کے؟
تو یہ میں نے کہا یہ آج کا موضوع نہیں ہے. میں عموماً 29 سفر کی مجلس 8ویں امام کے مشہور ترین واقعے کے حوالے سے اس مسئلے پہ کچھ روشنی ڈالتا ہوں. لیکن چونکہ آج میں نے ایک ایسی کہ آپ جو بھی مسئلہ سنیں جتنی تفصیل سے بھی سنیں جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کے مرجع بھی اس مسئلے کو اسی طرح مانتے عمل نہیں کر سکتے. تو تھوڑا اشارہ کرنا تھا کہ واقعہ اور بعض چیزوں کا ایک سیٹ اصول ہوتا. مثلا شیطان جس چیز کی مخالفت کرے گا مومن خود ہی سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں. شیطان اگر کسی چیز کی مخالفت کرے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، لیکن شیطان کی مخالفت خود دلیل اس بات کی ہے کہ یہ عمل مومن کے لیے فائدہ مند. دشمنان اسلام اگر کسی چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں تو بس سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ. آج کیوں مرجعیت کے خلاف ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے؟ یہ اتنے سارے مخالفین کا مرجعیت کے مخالفت میں اتحاد ہو جانا، متحد ہو جانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مرجعیت اتنا بڑا خطرہ ان کو محسوس ہو رہی ہے مخالفین. لیکن آج کی حد تک اتنی ہی بات کافی ہے. انشاءاللہ عنوان کی آخری تقریر فی الحال جو ہمارے ذہن میں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ باتیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ جو ہم سمجھے ہوئے تھے اس منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی مجلسیں ختم ہو جاتی. لیکن فی الحال آخری تقریر اس حوالے سے ہوگی کہ یزکیہم، رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ نفس بغیر علم کے ممکن نہیں اور علم بغیر مرجعیت کے ممکن نہیں. اب یہ جملہ ابھی یہ میں نے آخری مجلس کے لیے چھوڑ دیا. کل بات کہاں تک پہنچی کہ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، جو آیت میں نے آج چوتھی دفعہ تلاوت کی، اور اس دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے، جو آیت کل آپ نماز جمعہ میں سماعت فرمائی. وہ دوسری آیت ہے اس آیت کی قبولیت کی رسید. ابراہیم نے کہا کہ اے خدا ایک ایسے کو ان کے درمیان بھیج، رسولہ، جو تیرا رسول و نمائندہ ہو، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی تلاوت کرتا ہو. خدا نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اے ابراہیم تم نے مانگا، ہم نے بھیج دیا ایک رسول. یتلو علیہم آیات ہی، اور وہ ہماری آیتوں ہی کی تلاوت کرتا. یہ سورہ جمعہ. انہیں کتاب کی تعلیم دے، وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کے نفس کو پاک کرے. قرآن کا نہیں، پہلے نفس پاک کرے گا پھر ان کو کتاب کی تعلیم دے گا. اور بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن نے یہ ترتیب بدلی اس لیے کہ کتاب کی تعلیم اگر دے دی جائے اور نفس پاک نہ ہو. کتاب اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کائنات کا پورا نظام کتاب کی تعلیم. آیات کا سلسلہ ہے. اب
में अल्लामा मजलिसी ने बनी इसराइल का एक वाकया नकल किया, जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, खास तौर पे शब कद्र में जब दुआए जोशन कबीर मोमिनीन शुरू करते हैं तो उससे पहले उनको याद दिलाता हूँ। वो दुआ जोशन कबीर से इस वाकये का कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ इसलिए याद दिलाता हूँ कि अल्लाह के 99 नाम तो हमारे यहाँ बहुत हैं, लेकिन खुद हमारे पास जो दुआ जोशन कबीर उसमें अल्लाह के 1001 नाम, और इसके अलावा भी अभी और बहुत सारे नाम होते हैं। एक दो नाम तो इस बच्चे ने अपने खुतबे में तो बड़ी मेहनत से इसने याद किया था, माशाअल्लाह, जीता रहे ये बच्चा। अब अल्लाह के 1001 नाम तो मोमिनीन हर साल माह रमजान में पढ़ते हैं और इससे भी ज्यादा, मगर इन तमाम नामों में एक ऐसा नाम है जो इसमें आजम, और इसमें आजम के लिए कहा जाता है कि सारी कायनात वो इसी इसमें आजम पे चल रही है। इसमें आजम एक की है, एक पासवर्ड है, एक पिन है इस कायनात को चलाने का। इसमें आजम अगर आदमी की जबान पे हो या इसमें आजम अगर आदमी के जहन में हो, चाहे वो कान के रास्ते से पहुंचा हो चाहे जबान के रास्ते से, यानी हम खाली सुन रहे हैं और वो सुनते सुनते वो इसमें आजम भी हमने सुन ली, उस वक्त जो दुआ भी मोमिन मांगेगा वो उसी वक्त कबूल हो जाएगी जो कि इसमें आजम पे ये कायनात चलाई जा रही। लेकिन वो इसमें आजम है कौन सा? 1001 नाम दुआए जोशन कबीर में है, तो ये एक हदीस है कि उनमें से एक इसमें आजम। अब कौन सा इसमें आजम है? 1001 नामों के दरमियान अपने जहन को मुसलसल मुतवज्जे रखना, दुआ की तरफ भी और हाजत की तरफ भी। यही वो कमाल है जिसके बिना पे जोशन कबीर पढ़ने वालों में से आधों की दुआ कबूल होती, आधों की नहीं होती। 1001 नाम में जहन इधर उधर चला जाता, और जिस वक्त सुन रहे हो तो हाजत इधर उधर चली जाती। लेकिन ये तो एक बिल्कुल अलग टॉपिक पे बात हो रही। बनी इसराइल के एक शख्स का तस्करा, उसे पता चला कि फला आलिम के पास इसमें आजम आ चुका है। देखिए, इतने मुख्तसर वाकयात में, यानी टाइम की कमी की वजह से हमें बहुत सारी तफसीलात छोड़ देना पड़ती, तो फिर वही लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये बात तो समझ में नहीं आई और वो बात तो समझ में नहीं आई। असल पैगाम पे इस वक्त तवज्जो दी, वक्त नहीं है, मजलिस का आधा वक्त खत्म हो चुका है और अभी तो मैं अपने मौजू पे बात शुरू भी नहीं कर पाया। खुलासा, फुला के पास इसमें आजम एक बहुत बड़े आलिम, इस नौजवान को पता चला, पहुंच गया उनके पास, सुबह दोपहर शाम उनकी खिदमत कर रहा है, पैर दबा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, दरखास्त कर रहा है कि ये इसमें आजम मुझे अता हो जाए। पहले जमाने में यही तरीका होता, आजकल गला दबाया जाता है या सीने पे पिस्तौल रखा जाता है, बताओ इसमें आजम, वरना भी ठाए ठाए करेंगे। खैर, तो खुलासा यह है कि जितनी मन्नत समाजत रिक्वेस्ट दरखास्त जितने हम्बल तरीके से वो मांग सकता है, कोई चीज मांग रहा। उन्होंने कहा कि मुझे ये देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन इसमें आजम पे पूरी कायनात चल रही, तुम में वो टॉलरेंस मुझे नजर नहीं आ रहा है, वो ज़र्फ। इसमें आजम को बर्दाश्त करने के लिए भी आदमी में ताकत होनी चाहिए। वही जो मैंने कल युअल्लिमुहुमुल किताबा के हवाले से गुफ्तगू की, उसने कहा नहीं नहीं, मुझ में बड़ा टॉलरेंस है और बड़ा ज़र्फ है और मैं बहुत ज्यादा सब्र वाला हूं। कहा कि तुम ये कह रहे हो, लेकिन मैं भी तो एक अंदाजा लगा रहा हूं। उसने, आलिम ने अपने इंकार को ना छोड़ा और इस नौजवान ने अपनी दरखास्त को ना छोड़ा। एक दिन सुबह सुबह रोता हुआ इनके पास आया। यह ऐनुल हयात में अल्लामा मजलिसी ने इमाम के हवाले से रिवायत नकल की। रोता हुआ इनके पास आया और कहा कि बस अब अगर आपने इसमें आजम मुझे नहीं दिया तो याद रखिएगा कि कयामत में मैं आपका गरेबान पकड़ के बारगाह इलाही में ले जाऊंगा और आपके जुल्म की फरियाद करूंगा। लफ्ज जुल्म। वो मुस्कुराए और कहा कि भाई कौन सा जुल्म?
ایک چیز میرے پاس ہے تم مانگ رہے ہو میں نہیں دے رہا، اس میں ظلم کہاں سے ہوا؟ کہا کہ آج صبح نماز کے بعد روایتوں میں یہ ہے کہ فجر اور مغرب کی نماز ہر امت پہ واجب رہی، اور یہ واقعہ چونکہ بنی اسرائیل کا ہے تو بنی اسرائیل کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ان پہ 50 نمازیں واجب تھے دن اور رات۔ میری شاید دوسری تقریر کہ اسلام بہت پریکٹیکل مذہب ہے، 1400 سال پہلے بے شک آیا تھا، مگر 1400 سال پہلے کے زمانے کے لیے نہیں آیا، قیامت تک کے لیے آیا۔ چنانچہ یہ 5 نمازیں بھی جو تھی وہ 1400 سال پہلے کے لیے ٹھیک تھی، پیغمبر نے کہا آخری زمانے میں یہ 5 نماز پڑھنا مشکل ہوگا، لیکن بہرحال یہ ایک الگ بات ہے جس پہ اشارہ ہوا۔ تو بنی اسرائیل کہا میں صبح کی نماز کے بعد شہر سے باہر نکلا۔ پرانے زمانے میں جاگنگ، واکنگ، ایکسرسائز یہ سب شہر سے باہر نکل کے کرنا پڑتی، شہر بہت کنجسٹڈ بنائے جاتے تھے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں خود بھی ڈرتا ہوں کہ فضول راستے پہ چلا گیا تو آج کی مجلس ختم ہو جائے گی، تو میں باہر گیا ہوا خوری کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ میرے دادا کی عمر سے بھی زیادہ عمر کا ایک بوڑھا، 90، 95، 100 سال۔ مشہور یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے قد بھی لمبے ہوتے تھے اور عمر بھی زیادہ ہوتی تھی، کوئی شرعی اور اسلامی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے میں نے خالی لفظ مشہور کہا۔ میرے دادا سے بھی زیادہ عمر کا ایک بوڑھا، وہ شہر کے باہر لکڑیاں چن رہا تھا، لگ رہا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی جوان مرد تو مرد، عورت بھی نہیں، ورنہ اس بوڑھے آدمی کو اتنا ہارڈ یا اتنا مشکل کام نہیں کرنا پڑتا، لکڑیاں چن کے شہر میں لائے گا اور بیچے گا، بہت مشکل کام، لیکن ہے تو بوڑھا، طاقت تو ہے نہیں، نظام فطرت ہے، نظام قدرت۔ اب اتنے میں ادھر سے ایک فوجی سپاہی گزرا، فوجیوں کا اپنا ایک مزاج جو ہوتا ہے، اور پہلے زمانے میں اور زیادہ، چنانچہ اس کے راستے میں یہ بوڑھا آ گیا، اس نے راستے سے ہٹنا چاہا، مگر اتنا وزن، لکڑیوں کا وزن، اور یہ ایسا بڑھاپا، ذرا ہٹنے میں 1 آدھ منٹ کی تاخیر ہو۔ اب وہ نوجوان جو اس کے پوتے کے برابر ہے، یعنی وہ فوجی، آگ بگولا ہو گئے۔ جب طاقت آتی ہے تو آدمی کا دماغ تو خراب ہوتا ہی۔ دولت اور طاقت یہ 2 چیزیں ہیں جن کے لیے میں اکثر اردو شاعری کا ایک شعر پڑھتا ہوں جو ویسے ہی مکروہ، یعنی آج شب جمعہ، لیکن بہرحال وہ اب شعر سمجھ کے نہ سنیے، چنانچہ میں اس کی ٹانگ بھی تھوڑی توڑ دوں گا۔ جیسے پہلے زمانے میں لوگ تصویر کی یا مجسمے کی ناک کاٹ کے پھر گھر میں رکھ لیتے تھے، تو خلاصہ یہ کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، کتنا ہی متقی انسان ہو، اگر طاقت مل جائے اس کا دماغ خراب ہو۔ ہم نے تو ایک ادارے کی چھوٹی سی چیئر پر بیٹھنے والوں کو ایسا بدلتے دیکھا کہ ہم نے سوچا ہے کہ اگر ان کو ہارون و مامون جیسی طاقت مل جاتی تو یہ تو ساری قوم کا خاتمہ کر دیتے، ایک کو بھی زندہ نہ رہنے دیتے۔ اور یہی یزکیہم و یعلمہم الکتاب کی ترتیب۔ اب وہ فوجی نوجوان ڈکٹیٹر یا پرانے زمانے کے بادشاہ کا سے تعلق، اس کی فوج کا سپاہی، وہ بھی اپنے آپ کو اتنا ہی طاقتور سمجھا۔ یہ بڈھا میرے راستے سے ہٹا کیوں نہیں؟ اس کی عمر دیکھو، اس کی کمر پہ جو وزن لدا اس کو دیکھو، وہ پھر بھی ہٹ گیا، مگر ہٹنے میں جو تاخیر کی۔ چنانچہ ایک بار غصے کے عالم میں اس نے پہلے تو اس کو 2 لاتیں ماری، فوجی بوٹ، اور اس کے بعد جب وہ زمین پہ گرا تو بے اختیار نے غصے کے عالم میں اس کے چہرے پہ تھوکتا چلا جا، اور جو مغلظات بک رہا ہے وہ اپنی جگہ۔ اب یہ نوجوان کہتا ہے میرے دادا سے زیادہ بوڑھا انسان، شکل دیکھ کر ہی آدمی کو ترس آ جائے، اور اس کی اپنی غلطی بھی نہیں ہے، زمین پہ گرا ہے، اور اس طرح سے اسے لاتیں ماری جا رہی ہیں اور اس کے چہرے پہ تھوکا جا رہا۔ میں دیکھ کے بس تڑپ کے رہ گیا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں۔ اگر اس میں اعظم میرے پاس ہوتا تو مجال تھا کہ وہ ظالم میری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظلم کر کے چلا جاتا۔ دیکھیں میں اپنے لیے اس میں اعظم نہیں مانگ رہا، اب وہ کہہ رہا، اب وہ آئے اپنی بات کہ ایسا ہو کہ مجھے ایک اچھا مکان چاہیے، مجھے ایک اچھی گاڑی چاہیے، مجھے ایک اچھا بینک بیلنس چاہیے، نہیں، مجھے اس لیے اس میں اعظم چاہیے کہ ان مظلوموں کی مدد کر رہا۔
کاش اس وقت کاش آپ یہ اسم اعظم مجھے دے چکے ہوتے تو آج اس بوڑھے پر یہ ظلم نہ ہوتا. میں آپ کو بھی اس ظلم میں شریک سمجھ رہا ہوں. اب ایک بار وہ بزرگ، وہ عالم، عین الحیات کا واقعہ میں نے بہت مختصر کر دی، مسکرائے اور کہا کہ تم نے آج تک مجھ سے ایک سوال نہیں پوچھا. میرے پاس دوڑ دوڑ کے آتے ہو کہ مجھے اسم اعظم دیجئے، مجھے اسم اعظم دیجئے. مجھے کبھی یہ پوچھا ہے کہ میرے پاس خود یہ کہاں سے آیا؟ میں نے بھی تو کسی سے لیا ہوگا. میں بتاؤں، وہی بوڑھا جسے تم دیکھ کے آ رہے ہو وہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے اسم اعظم عطا کیا. اتنا صبر ہو، اتنا ضبط ہو، اتنا ٹالرنس ہو، تب اسم اعظم ملا کرتا. کہ تمہیں دیکھ کر رحم آ رہا ہے اس بوڑھے پہ، تو بوڑھے پہ کیا گزر رہی ہوگی. لیکن دیکھو، لاتیں کھائیں، اس بڑھاپے کے اندر توہین برداشت کی، چہرے پہ تھکوایا، مگر اپنے اسم اعظم کو استعمال نہ کیا. تو اللہ اسی کو یہ اسم اعظم دیتا ہے. اس واقعے سے اگلا جملہ ایک ربط تو دیتا ہے، لیکن مجھے ذرا سا کچھ اچھا نہیں لگ رہا. پھر بھی کسی اور کے پاس اسم اعظم ہو کہ نہ ہو، زینب کبریٰ کے پاس تو ہوگا نا. کسی اور کے پاس اسم اعظم ہو کہ نہ ہو، سید الساجدین تو امام وقت ہے نا. آپ سوچیے کہ اگر آپ چھوڑ دیجئے دنیا کی باتیں، اگر آپ کربلا اور شام میں ہوتے اور اسم اعظم آپ کے پاس ہوتا، تو کیا ایک لمحے کے لیے آپ ضبط کر سکتے تھے؟ اپنے لیے نہیں، اصغر کے گلے کی طرف جو تیر آ رہا ہے ہرملہ کا، اس تیر کو روکنے کے لیے ہم تو اسم اعظم پڑھ دیتے. میں کسی اور کی بات نہیں کہتا. وہ تیر جو مشک عباس کو چھید رہا ہے، اگر ہم ہوتے تو ہم تو اسم اعظم استعمال کر لیتے. مگر دیکھیے ضبط کی وہ منزل کہ ساری طاقتیں ہیں، سارے اختیار ہیں ان اہل بیت رسالت کو. مشک سکینہ اور علی اصغر کے ننھے سے گلے کو تو ٹھیک، مجھے میں نے پرسوں رات کے مصائب جہاں ختم کیے اس جملے سے ربط دوں اور پھر میں اپنے اصل عنوان پہ آ جاؤں. چلیں شاید وہاں پہ ہم بھی بہت ضبط کر لیتے. مجھے تو اپنے لیے تو یقین ہے کہ میں تو نہیں کر سکتا تھا ضبط. لیکن جس وقت خولی چادر زینب پہ ہاتھ ڈالتا ہوں، اس وقت ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے. زینب کے پاس بھی اسم اعظم ہے، سجاد کے پاس بھی اسم اعظم. تو یہ اصل ہمارا عنوان واپس تزکیہ. پہلے نفس کو پاک کرو، پھر تمہیں کتاب جیسی طاقت دی جائے گی. ورنہ کل جو میں نے مثالیں دی تھی وہ مثالیں تھیں دنیاوی مثالیں. ساس کے پاس اسم اعظم آ جائے تو اس کی بہو زندہ رہ سکتی، اور بہو کے پاس اگر کتاب کا علم آ جائے تو ساس ایک لمحے کے لیے زندہ رہ سکتی. اور ہم اور آپ اپنے ذاتی اور خاندانی جھگڑوں کو جس طرح مسجدوں اور امام باڑوں میں لے آتے ہیں، کیا اپنے مخالف کو ایک لمحے کے لیے بھی ہم زندہ رہنے دیں؟ اسی لیے اللہ نہیں دے رہا. اور قرآن نے بھی رسول سے کہا، بلکہ ابراہیم سے کہا، ابراہیم پہلے ان کے نفس کی صفائی کی بات کرو، جب پاک و پاکیزہ نفس ہوگا تو ان کو کتاب کی تعلیم دی جائے. اب یہاں پہ ایک سوال وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز جب گندی ہوتی ہے تو اس کی صفائی کا ایک پروسیس ہوتا ہے کلیننگ کا، اور جیسی گندگی ہے ویسا صفائی کا طریقہ. کارپیٹ کسی اور طریقے سے صاف ہوتا ہے اور آدمی کا جسم کسی اور طریقے سے. عام کپڑے کسی اور طریقے سے صاف ہوتے، بڑے قیمتی اور نازک کپڑے تو کسی اور طریقے سے. لوہے پہ لگا ہوا زنگ کسی اور طریقے سے صاف ہوتا ہے، لکڑی میں لگی ہوئی دیمک کسی اور طریقے سے صاف کی جاتی ہے. نفس کیسے صاف ہوتا؟ تزکیہ نفس یہ رسول کی ذمہ داری ہے، مگر طریقہ کیا؟ کون سا واشنگ پاؤڈر ہے جس سے نفس کو پاک کیا جاتا؟ کون سا وہ کیمیکل ہے جس سے نفس کو پاک کیا جاتا؟ کون سا وہ مثلا پیٹرول وغیرہ ہے جس سے اس نفس کو پاک کیا جاتا؟ بس یہی ہمارا عنوان ہے، پوری تفصیلات نہیں آ سکتی. اس میں پہلی بات تو یاد رکھیے کہ دو اسلام نے یہاں موضوع کے حصے کر دی. وہ کون سی چیزیں ہیں جو نفس کو پاک کرتی ہیں، اور وہ کون آدمی ہے جو نفس کو پاک کرتا ہے. رسول نے یہ فریضہ انجام دیا. اب ہم اور آپ جیسے ہر آدمی کلیننگ کا کام نہیں کر سکتا، چھوٹی موٹی کلیننگ ہر آدمی کر لے گا، لیکن جتنا
مشکل چیز ہوتی جائے گی اس کے لیے اتنا ہی ماہر میکینک چاہیے. تو 2 لسٹیں اسلام نے ہم کو بتائی ہیں. یہ 2 دن 3 دن میں تو پورا نہیں ہوگا موضوع, تو خالی اشارے ہوں گے. پہلی بات یہ بتائیے کہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے. دوسری بات یہ بتائیے کہ نفس پاک کون کرتا ہے رسالت اور امامت کے بعد. اب ایک ایک مثال صرف آج دے دوں, باقی موضوع کل آگے بڑھے. سب سے زیادہ نفس کی گندگی جس چیز سے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مال دنیا. وہ مشہور حدیث یاد کیجئے جس میں یقیناً 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا, مگر ان 3 میں بھی سب سے اہم مال دنیا. ایک حدیث, ایک نہیں 3 الگ الگ حدیثیں, جس میں یہ کہا گیا کہ دنیا بھر کی جتنی خرابیاں اور برائیاں اور دنیا بھر کے جتنے گناہ اللہ نے انہیں کمرے میں بند کر دیے. اور الگ الگ حدیثوں میں آیا کہ اللہ نے اس کی ایک چابی بنائی ہے, کنجی, مفتاح یا کی, جس کے ذریعے وہ دروازہ کھلتا. گریک مائتھولوجی میں ایک پینڈوراز باکس نام کی ایک کہانی ہے, مگر اس کے اندر اختتام یہی ہے نا کہ جیسے وہ دروازہ, وہ صندوق کھولا پینڈورا نے, ساری مصیبتیں نکل کے دنیا میں پھیل گئی, مگر آخر میں اسی میں سے امید نکلی. جو سہارا بنتا ہے بلاؤں اور پریشانیوں میں. بھئی آپ لوگ تو یونان کے پڑوسی ہیں, اس کے ساتھی نہ صرف یہ کہ ایک یونین میں ہے بلکہ اس کی مصیبتیں بھی آپ بھگت رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ میرا تو کوئی تعلق میں نہیں گریک مائتھولوجی سے, لیکن بہت مشہور یہ 3 گناہ ایسے بتائے گئے جو چابی کا کام کرتے ہیں, جو ان لاک کرتے ہیں ان تمام گناہوں کو جو اللہ نے کمرے میں بند کر دیے. مومن خود جا کے کھولتا, اور ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ مال دنیا. حب الدنیا رأس کل خطیہ. پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہر خطا, دیکھیں لفظ خطا جو ہے نا چھوٹا لفظ ہے گناہ سے, گناہ بہت بڑا لفظ ہے, خطا اس سے بھی چھوٹا لفظ ہے, بھول, مسٹیک. کہا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بھول اور غلطی وہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتی. اور پھر جو یہ سلسلہ آگے بڑھتا تو بڑے بڑے گناہ اسی وجہ سے ہوتے. اس سے پہلے کہ آپ مجلس کے بعد کہیں کہ مولانا باقی 2 باتیں کیا, مجھے تو ہر مجلس کے بعد یہی سوال کا جواب دیتے دیتے میرا ایک اور مجلس کا وقت ہو جاتا ہے, تو بہت جلدی. دوسرا شراب. شراب کے بارے میں بھی یہی حدیث کہ ہر خرابی کی جڑ جو ہے وہ شراب, یعنی جڑ تو نہیں چابی. سارے گناہ. 2 سال پہلے جب میں ادارہ جعفریہ میں اشرا پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک بہت ہی مختصر واقعہ پڑھا تھا, چلے اس کی تکرار ہو, بہت مختصر. بنی اسرائیل کا ایک آدمی کسی طرح شیطان کے پھندے میں پھنس گیا, اس کے چنگل میں آ گیا, شیطان کی گرپ اس پہ مضبوط ہو گئی. اور یہ 2 چیزیں پہلے زمانے میں بہت ہوتی تھی. اب ان کی حقیقت کیا ہے, اس کی ڈیٹیل کیا ہے, یہ علم عرفان کا مسئلہ ہے کہ یہ ایک عام سا مسئلہ ہے, یہ بحث چھوڑ دی. ایک مرنے والوں سے یہ وعدہ, مرنے والے جب تک زندہ وعدہ, جو پہلے مرے گا وہ دوسرے کو بتائے گا کہ مرنے کے بعد کیا گزری. یہ بہت ہوتا تھا, اور ایسے اس کے اندر اتھینٹک واقعات آئیں کہ کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا. اب آج کل ایسا نہیں, نہ ہونے کے برابر. آغا تقی بہجت جیسے کسی مرجے کا واقعہ ہو تو الگ بات. اور دوسری چیز, شیطان سے مومنوں کے کچھ ایگریمنٹ ہوتے تھے, خاص طور پہ بنی اسرائیل میں یہ بہت واقعات. پھنس جاتا ہے شیطان کے ہاتھ میں اپنی کسی غلطی کی وجہ سے. ایک مومن پھنس گئے, ایسا پھنسا کہ اسے شیطان کی کوئی ایک بات ماننا. چنانچہ شیطان پہنچ گئے کہ دیکھو تمہارا وعدہ تھا, کمٹمنٹ تھا, تمہیں یہ وعدہ پورا کرنا. اب یہ کیسے ہوتا تھا, کیا اس کی حقیقت ہے, یہ بات طے شدہ ہے کہ امت رسول کے اندر شیطان کو اتنا کنٹرول نہیں ملا. یہ پیغمبر کے احسانات میں سے ایک احسان بتایا گیا ہے. موقع ملا تو ابھی ایک اعلان ہو رہا تھا کہ سنڈے کی مجلس وفات رسول خدا کی مجلس ہے, اس میں میرا موضوع شاید یہ باتیں ہو جائیں. لیکن فی الحال اتنا سا ایک اشارہ میں نے کر دیا کہ بنی اسرائیل میں ہوتا تھا, پیغمبر کی امت میں یہ ممکن نہیں. لیکن بہرحال بنی اسرائیل میں ہوتا تھا اور ہو گئے. چنانچہ شیطان نے اس سے کہا میری ایک بات مان, ماننا پڑے گی بات.
शैतान ने कहा अच्छा मैं तुम्हारे लिए जरा सी आसानी पैदा करता हूं। वही जहां से मजलिस शुरू हुई, जब शैतान आपके लिए कोई आसानी पैदा करे फौरन कान खड़े कर ली, ये ज्यादा गड़बड़ बात है। शैतान की मुश्किल चीज बर्दाश्त है, आसानी नहीं। वो कौन सा हमारा चाचा मामा या चहीता है कि हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा हो। चुनाच मोमिन नहीं पहुंच सका, उसने कही तो बहुत अच्छा है, फेवर कर रहा है शैतान। शैतान और मोमिन का फेवर करे, सोचने की बात है कि नहीं। चाहे वो उस जमाने का शैतान हो या आज का कोई शैतान बुजुर्ग हो, उसूल अपनी जगह वही चलेगा। अगर आएगा अफगानिस्तान में कि हम मोमिनीन की मदद करने आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ है इसके अंदर राज। अगर आएगा इराक में कि हम साहिबान ईमान की मदद करने आ रहे हैं, होगा कुछ ना कुछ इसमें राज। वो क्या, वो उर्दू का एक शेर, आज शबे जुमे मुझे सारे शेर याद आ रहे। जिंदगी में कभी मैं कोई शेर नहीं पढ़ता हूं और आज शबे जुमा कराइए पड़ी रहा। बहरहाल उसका मफहूम, अब तो इसकी टांग शेर की तोड़नी पड़ेगी, चाहे शायर हजरात नाराज हो जाए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। क्या कि उसकी महफिल में कब जाम मेरे सामने आता था, कुछ मिला ना दिया उस साकी ने, कि जब वो जाम दे रहा है कभी नहीं दिया, आज दे रहा है, कुछ चक्कर है इसके अंदर। चुनाचे शैतान फेवर दे रहा है तो इस मोमिन को सोचना चाहिए, लेकिन वो तो इतना अंडर प्रेशर था कि एक बात मानना है, पता नहीं क्या वो बात मनवाए। शैतान ने कहा आसानी ये देता हूं कि तुम्हारे सामने एक चॉइस रखता हूं। मैं पढ़ चुका हूं 2 साल पहले, और 2 साल तो अभी कल ही की तो बात है ना, इतने जल्दी रिपीट नहीं करना चाहिए बात को, लेकिन छोटी सी बात। कहा कि एक आसानी यह है कि बजाय इसके कि मैं एक चीज मुअय्यन करके तुम्हें दूं, चॉइस देता हूं। 3 चीजें रखता हूं, कोई एक अपनी मर्जी से इख्तियार कर दो। आजकल का तो मुझे पता नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया। जब हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करते थे, वही पेट्रोल पंप का स्कूल, वही पेट्रोल पंप का गवर्नमेंट कॉलेज कराची। तो खुलासा यह है कि अगर आते थे कि ये एग्जाम पेपर 5 सवाल करना, 5 ही आ गए और पर्चा जरा मुश्किल लगता, और अगर चॉइस आ गया 10 में से कोई से 5 सवाल का जवाब दे, खुद ब खुद ये लगता था कि एक बड़ी सहूलत और आसानी मिल गई है। शैतान ने कहा 3 में से 1 गुनाह कर दो, कोई एक, तुम्हारी मर्जी। जो तुम्हारा पड़ोसी है इसे जाके कत्ल कर दो, वो इंतहाई मुकद्दस, इंतहाई मुत्तकी, नमाज शब का पाबंद, हर एक की मदद करने वाला। गर्ज ये कि गैर मासूम में जो एक आला तरीन दर्जे का मोमिन वैसा, अजा कत्ल करो। या ये कि अपने वालिदैन को अपने हाथ से मारो, फिजिकल असॉल्ट, बदतमीजी, बदजबानी तो आज भी बहुत से बच्चे और नौजवान करते हैं। और ये बात है 1400 साल से भी पहले की, जब उफ कहना भी कुरान की आयत से पहले ही उस माशरे में राइज ही नहीं जो बनी इसराइल का माशरा बनाया था। और तीसरी बात यह कि शराब पी, चॉइस तुम्हारा। अब इसने सोचा, कल मैंने एक जुमला कहा था, वो बहुत सरसरी जुमला नहीं था, वक्त नहीं था, तो मैं उसको सरसरी लेके आगे बढ़। इल्म बेकार है जब तक कि उसके साथ विजडम न हो। युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, किताब के साथ हिकमत भी चाहिए है। इंफॉर्मेशन बहुत मिल जाएगी आपको, गूगल में विजडम नहीं मिलेगी। विजडम के लिए आपको अपनी अक्ल ही इस्तेमाल करना है। उस मोमिन ने अपने अंदाजे से एक फैसला किया, और वो ये कि 3 गुना कत्ल, ओहो कत्ल तो बहुत बड़ा गुना, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। और वालिदैन को अपने हाथ से मारना, ये भी कत्ल से छोटा गुना नहीं। इन 3 के मुकाबले में शराब जरा सा छोटा गुना लग रहा, जरा सा नहीं, अच्छा खासा छोटा गुना। चनाचे हमारे यहाँ तो लोग बड़े फख्र से टेलीविजन पे और जलसों में आके गए थे, जी हम किसी का खून तो नहीं पीते, शराब ही तो पीते हैं, तो क्या हो गया इसके। और ये उर्दू वाली शराब की बात हो रही, अंग्रेजी में कहें कि ड्रिंक करते हैं तो वो तो गुनाह ही नहीं लगता है, उससे ज्यादा खतरनाक स्मोकिंग लगती है। लेकिन उर्दू में जिसमें शराब, बहरहाल अभी भी शराब है, कहा कि मैं ये तीसरा चॉइस लूंगा, तीसरी चीज शराब पी लूंगा। क्या है, जरा सी शराब ही तो पीना है ना कत्ल के मुकाबले में। और शैतान मुस्कुराया, वहीं पे तुम पहुंच गए जहां मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता था। चुनाचे शैतान ने कहा बिस्मिल्लाह पीजिए शराब। शराब पी, शराब पी तो मां ने देख लिया,
اب یہ پرانے زمانے کی ماں ہے جو اپنی اولاد کو کوئی گناہ کرتے دیکھے تو برداشت نہیں کرے گی. آج کی تو ماں اگر گناہ نہ کرتے دیکھے تو وہ غصے میں آ جاتی ہے کہ گناہ کیوں نہیں کر رہے. آپ کہیں گے ایسی ماں کون سی ہے؟ میں نے کتنی ہی داڑھیاں نوجوانوں کی صرف ماں کی وجہ سے شیو ہوتی دیکھی. تم داڑھی رکھتے ہو، اب بہت سارے بہانے ہوتے، تمہاری شادی نہیں ہوگی. آپ کی شادی ہو گئی نا، بس اب آپ مطمئن رہیے، آپ اس کی شادی کی فکر نہ کریں. بلکہ کوئی کہتی ہے کہ تم داڑھی رکھتے ہو، بڑے لگنے لگتے ہو، لوگ سمجھتے ہیں میں بھی بڑی ہوں گی جب اس کی ماں ہوں تو. مجھے اتنی میں نے بیوٹی پارلر میں محنت کر کے اپنی کھوئی ہوئی جوانی واپس لی. جو جا کے نہ آئے وہ جوانی جسے کہتے وہ لیا، تمہاری داڑھی کی وجہ سے ساری گڑبڑ. میں نے کتنی بچیوں کے حجاب ان کی ماں اور باپ کی وجہ سے اترتے دیکھے. اور یقیناً وہ جو ایک جملہ ہوتا ہے، لڑکے کے لیے تو شاید غلط ہو، لڑکی کے لیے صحیح بھی ہے، کہ اگر تم نے حجاب کیا تو کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا. جو لوگ حجاب کی بڑی تعریف کرتے ہیں، جو لوگ حجاب کی مجلسیں بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کی شادی اگر کرنا ہو تو حجاب والی لڑکی ان کو نہیں چاہیے. دور سے تعریف کرنا بہت اچھا لگتا، گھر میں آ جائے گی تو پھر جو مصیبت اپنے ساتھ لائے گی. تو خیر وہ میں نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے، لیکن وہی بات کہ اگر آپ سارا دن محنت کر رہے ہیں اور آپ کو مناسب روزی نہیں مل رہی تو اس کی وجہ سے حرام کھانے کی اجازت تو نہیں. مولانا کوئی سلوشن بھی اسلام نے بتایا؟ ہاں، دعائیں سلوشن بتائی. بیٹی کی شادی نہ ہوتی ہو تو دعائیں ہیں کہ نہیں ہمارے پاس؟ اگر پوری محنت کے باوجود آپ کو روزی نہ ملتی ہو تو ہمارے پاس وہ دعائیں ہیں کہ نہیں؟ کہ ہر سال جب میں یہ آتا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ باتیں ممبر سے کہنا پڑتی، اور اگلی دفعہ جو آتا ہوں تو لوگ خوش ہو کے کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے اس پہ عمل کیا، ہم کو خود بھی یقین نہیں تھا. اور اس انداز سے ہماری حالت بدلی. 2 سال کی بات تو چھوڑیے، میں آپ سے بات کرتا ہوں 2 ہفتے کی اور 2 دن کی. 2 دن پہلے میں نے جناب خدیجہ کا ایک واقعہ جنگ اخبار سے پڑھا. 2 دن پہلے. اور کل اگلے دن مجلس کے بعد میں باہر نکلا، ایک نوجوان مجھے کونے ملے، کہنے لگے کہ مولانا میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، آپ مجلس پہ جب یہ پڑھ رہے تھے میں نے اسی وقت جناب خدیجہ کے وسیلے سے دعا مانگی. اگلی مجلس 24 گھنٹے، آج 48 گھنٹے نہیں، کل مجھے ملے، کہنے لگے میرا مسئلہ حل ہو گیا. 30 دسمبر اسی جو ابھی گزرا 2011 جمعہ کا دن دبئی کے 7واں امام باڑے کی مجلس میں اتفاق سے نماز جعفر طیار کا موضوع آ گیا کہ نماز جعفر طیار سے بہتر روزی کے حوالے سے شاید آپ کو کوئی عمل نہ ملے. روزی کے لیے نماز جعفر طیار مجلس پڑھی میں نے. اب یہاں تو 24 گھنٹے تھے نا، وہاں صرف آدھا گھنٹہ گزرا. 30 دسمبر جمعے کا دن تھا، جو کہ وہاں ویکینڈ جمعہ ہوتا ہے. جمعے کی مجلس میں نے پڑھی 1:30 بجے، 2:30 بجے مجلس ختم ہوئی، 3:15 بجے ایک مومن آ گیا. کہنے لگے مولانا جب میں اس مجلس میں آ رہا تو میرا بزنس پورا ختم ہو گیا، کیونکہ جس نے انویسٹمنٹ کیا تھا میرے پارٹنر نے آ کے اپنا سارا پیسہ لے لیا، میں زمین پہ کھڑا، زیرو پہ آ گئے. آپ نے نماز جعفر طیار کی ایک فضیلت بیان کی، ہر ایک کو معلوم ہے، اس مجمع میں تو ہر آدمی جانتا. میں نے اسی وقت یہ عہد کر لیا کہ میں نماز جعفر طیار آج سے شروع کروں. اب مجلس مصائب تھے، ایک ٹیکسٹ میسیج آیا، میں نے پڑھنا مناسب نہیں سمجھا مصائب کے درمیان، باہر نکلا. 9 ملین کا پروجیکٹ مجھے اسی وقت مل گیا. 9 ملین. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پرانی حالت ہے اس سے کئی گنا بہتر. 15 منٹ گزرے، نماز جعفر طیار پڑھی بھی نہیں. اور یہ ابھی 30 دسمبر کا واقعہ ہے. تو ممبر پہ بیٹھ کے میں اتنا بڑا جھوٹ یا غلط بیانی نہیں کروں گا. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگرچہ میں دعا کے حوالے سے ایک جملہ کہتا ہوں، مگر یہ 2 چیزیں تو اسی ایک پرسوں کی مجلس میں اور ایک 30 دسمبر کی مجلس میں ابھی 3 ویک بھی نہیں ہوئے. کل ہوں گے 3 ویک، کیونکہ جمعے سے تیسرا جمعہ. کہ اکثر میں دعا کے لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ جب دعا کے لیے فرمائش کرتے ہیں تو ساتھ میں ایک جملہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا ایسی دعا چاہیے جو فوراً قبول ہو جائے. اور میں کہتا ہوں جو میرا آج کا عنوان، دعا کے لیے بھی صبر چاہیے، اتنی تیزی سے دعا اثر کرے.
جس طرح آپ ڈاکٹر سے جا کے کہے کہ ایسی گولی دیجئے کہ کھاؤں گا اور اثر ہو جائے، تو ایسی گولی خالی پستول کی ہوتی ہے اور کوئی گولی نہیں. اسی طرح دعا کے لیے بھی میں کہتا ہوں. لیکن یہ دو واقعات تو اسی 3 ہفتے کے اندر کے ہیں جو 2 مومنین نے مجھے خود آ کے مجلس کے فوراً بعد بتایا. تو اسلام نے ایک دوسرا نظام رکھا ہے. بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، اس کی دعائیں میں 5 سال پہلے والے عشرے میں پڑھ کے گیا تھا. اور یہ کہ روزی کا مسئلہ، نماز جعفر طیار، اندازہ کریں. کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ میں جب آصف الدولہ کا زمانہ تھا، کیونکہ اس مجمع میں تاریخ لکھنؤ پہ کچھ ایکسپرٹ لوگ بھی بیٹھے، اور تاریخ لکھنؤ میرا عنوان نہیں، مجھ سے آپ تاریخ اسلام پوچھئے گا، لیکن بہرحال مشہور. تو وہ جو ایک امام باڑہ بنایا بہت بڑا، تو کہا جاتا ہے وہ امام باڑے کے مقصد سے کم بنا. وہ غربت کا زمانہ تھا، کچھ حالات، کچھ انقلاب آ گئے، انتہائی عزت دار پیسے والے غریب ہو گئے، مگر ایسے غریب انسان کی ایک عزت ہوتی ہے، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے. تو ایک مرتبہ امام باڑے کے بہانے سے، اور امام باڑہ خود ایک عبادت، امام باڑہ بہانہ کا لفظ صحیح نہیں، امام باڑے کے حوالے سے. اب امام باڑہ بن رہا ہے تو ایک ملینر اور بلینر بھی آ کے اینٹ رکھنے میں فخر محسوس کرے. اس کے حوالے سے ان لوگوں کی مدد بھی ہوتی رہی. نماز جعفر طیار کے حوالے سے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، وقت ہی نہیں اور ضرورت بھی نہیں. مسئلہ ضرورت کا ہے، مجمع سب جانتا. لیکن ایک جملہ کہ اللہ کے رسول نے ایک سنت جو قائم کی ہے اسلام نے، کہ جب کسی کے یہاں موت ہو جائے خبردار اس کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے. پڑوسیوں اور رشتہ داروں اور اطراف میں رہنے والوں کا فریضہ. تو سب سے پہلے یہ سنت قائم ہوئی جناب جعفر طیار کی شہادت پر. اس سے پہلے اسلام میں یہ حکم نہیں آیا تھا. جناب جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے. جارڈن میں ایک ہی تو ہماری زیارت ہے، جناب جعفر طیار کا روضہ. وہ پہلے علمدار ہیں جس کے دونوں بازو علم کی حفاظت کے لیے قلم ہوئے، اور اللہ نے 2 پر عطا کیے جس سے وہ جنت میں اڑتے ہیں تو طیار کہلائے. اس کے بعد پہ جناب پھر حضرت عباس کا واقعہ آتا. بلکہ یہاں انیس وغیرہ نے ایک واقعہ بنا دیا کہ انہوں محمد کربلا میں اسی لیے علم مانگ رہے تھے کہ ہمارے دادا کے کا منصب ہے. لیکن ادھر میں نہیں جاتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جعفر طیار کے گھر میں اس وقت غربت بھی تھی اور لوگ پرسہ دینے آ رہے ہیں، اور ایسی اتنی بڑی شہادت تھی کہ خود رسول خدا نے ماتم کیا. اب پیغمبر حکم اسلامی بھی بتایا، لیکن ایسے موقع پر جب سب سے زیادہ ضرورت تھی اس گھر کو اس مسئلے کی، پرسہ دینے والے آ رہے ہیں. اب ان کے لیے جب آئیں گے تو کچھ کھانے پینے کا انتظام جو اس وقت تک اسلام کو آئے ہوئے 20 سال ہو گئے، اسلام میں بھی 20 سال سے ایک مسئلہ چلا رہا. گھر والے کی ذمہ داری ہے، اس کے گھر میں موت بھی ہوئی ہے اور وہ کھانے کا انتظام بھی کرے. جیسے آج بھی پاکستان کے کچھ علاقوں میں یہ ایک سسٹم ہے کہ اگر کسی کی موت ہو جائے تو سوئم یا چیلم پر پورے برادری کو، پورے خاندان کو، پورے گجراتی لفظ پورے کٹم کو، پورے شہر کو کھانا کھلانا. مرنے والا تو مرتا ہی ہے، اس کے ساتھ زندہ وارث بھی مر جاتے ہیں بعض اوقات. نہیں ہے اتنی حیثیت، لیکن کھلانا پڑے گا، ورنہ لوگ کہیں گے کہ اس بیٹے کو باپ سے قطعاً محبت نہیں. ہمارے یہاں محبت کا دار و مدار ہے کہ اس نے گوشت کون سا استعمال کیا. پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے نا، بیف کے مقابلے میں چکن اچھا. اگر چکن نہیں استعمال کیا، اس کو قطعاً باپ سے محبت نہیں، چاہے اس نے ساری رات بیٹھ کے باپ کی قضا نمازیں پڑھ کے باپ کی اصلی مدد کی. چاول اگر اچھے نہیں ڈالے گئے بریانی کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ نالائق بیٹا. چاہے اس نے اس کے پیسے بچا کر باپ کے قرضے اور باپ کے خمس کو ادا کیا، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ جب تک کہ مرقن کھانے سے ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، ہم بیٹے کی باپ سے محبت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اب یہ سلسلہ اللہ کے رسول نے کم از کم تعزیت کے موقع پہ ختم کرایا. چنانچہ جعفر طیار کی شہادت کی خبر پیغمبر کو ممبر پہ ملی. ممبر پہ کیا ملی؟ پیغمبر اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں جنگ موتا. کہاں مدینہ، کہاں اردن، مگر یہ ہمارے اور آپ کے لیے کہاں کہاں.
رسالت اور امامت کی آنکھ ہماری آنکھ کی طرح نہیں ہوتی ہے. وہاں تو اگر مالک اشتر کے دل میں خیال آیا کہ آج میں نے 999 مارے ہیں اور میرے مولا نے 1000, فقط ایک کا فرق رہ گیا, تو کیا کہا علی نے کہ تمہارے سامنے جو آیا مارا گیا, میرے سامنے جو آیا. پہلے قیامت تک دیکھا اس کے صلب میں کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے. یہ ہماری آنکھ نہیں ہے, وہ رسالت اور امامت. چنانچہ پیغمبر جنگ موتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سینکڑوں میل دور. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, بہت سارے پرانے زمانے کے لطیفے آج ایک واقعہ بن گئے. کل کی مثال یاد کیجئے گا, اولاد پہلے کی شادی پہلے وہ لطیفہ ہوتا تھا, آج واقعہ ہی ہے. اور اسی طرح بہت سے پرانے زمانے کے معجزے آج بچوں کا کھیل بن کے رہ گئے. اس وقت معجزہ تھا, آج ایک بچہ بھی شاید ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے جارڈن اور امریکہ اور کینیڈا اور روس سب دیکھ سکے. لیکن پیغمبر جب یہ منظر دیکھ رہے, وہاں سے ممبر سے اتر کے سیدھے پہلے رائٹ ہینڈ پہ گئے, پھر وہاں سے لیفٹ ہینڈ. رائٹ ہینڈ پر فاطمہ کا حجرہ ہے, کہا بیٹی فاطمہ جاؤ جا کے اپنی, اب وہ رشتہ جو ہے وہ کچھ مثلا اپنی جٹھانی کو, رشتہ تو یہ بنا نا, جا کے پرسا دو, مگر اپنے ساتھ کھانا لے کے جانا, اس لیے کہ مردے کے گھر میں جہاں موت ہو جائے چولہا روشن کرنا جاہلیت کا عمل. اور پھر لیفٹ سائڈ پہ گئے کہ جہاں جناب جعفر طیار کا حجرہ. مدینے کی جنہوں نے زیارت کی وہ رائٹ لیفٹ سمجھ گئے, باقی لوگ انشاءاللہ. دعا ہے میری کہ خدا ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارت چہاردہ معصومین سے جلد از جلد مشرف کرے. تو آپ دیکھیے گا ممبر رسول کے ادھر حجرہ فاطمہ ہے, ادھر حجرہ جعفر طیار. مگر پیغمبر نے ایک سنت بھی قائم کی, اور اس وقت جعفر طیار کے گھرانے کی حالت یہ تھی. پھر جب پیغمبر گئے تو عبداللہ ابن جعفر طیار کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور ایک مرتبہ انہیں دعائے برکت بھی دی, اور کہا کہ اپنے باپ والی نماز جاری رکھنا. جس کے گھر میں جس دن اس کا بابا مرا تو ایک وقت کا کھانا نہ تھا, وہ بڑا ہو کر اس نماز جعفر طیار کی وجہ سے بھی پوری اسلامی دنیا کا اتنا مالدار شخص بنا کہ کبھی کبھار حکومت شام جو مولا کی شہادت کے بعد پوری اسلامی دنیا پہ قابض ہو گئی تھی, حاکم شام معاویہ, کبھی اسے قرضہ لینا پڑتا تھا تو عبداللہ ابن جعفر طیار حکومت کو قرضہ دیتے. ایک شخصیت, اور جس کے گھر میں ایک وقت وہ آیا کہ کھانے کو نہ تھا. آج وہ وقت آ گیا کہ پورے مملکت اسلامیہ جس کے اندر تقریباً 22 صوبے تھے, جب اس کے خزانے کو ضرورت پڑتی ہے, آج ورلڈ بینک کچھ کرتا ہے, آج IMF کچھ کرتا ہے, عبداللہ ابن جعفر طیار, اور بہت بڑا حصہ اس برکت میں نماز جعفر طیار. تو آپ حضرات اسے فراموش نہ کیجئے گا, اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ چونکہ اللہ کے رسول نے نماز جعفر طیار خاص مال دنیا کے حوالے سے بتائی تھی, اس لیے میں نے اسی کانٹیکس میں بات کی. ورنہ تو تجربہ بھی ہے, روایتوں میں بھی ہے کہ دنیا کی کوئی حاجت ایسی نہیں جو نماز جعفر طیار سے پوری نہ ہو. ہر مسئلے میں نماز جعفر طیار پڑھو. دیکھیے میں نے خود اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ پڑھے لکھے لوگ اس نماز کی تاریخ بھی جانتے ہیں اور طریقہ بھی, نہ تاریخ پڑھی نہ طریقہ پڑھا. اس کی ایک تاریخ ہے, اس کا ایک طریقہ. تاریخ کا تعلق غزوہ خیبر سے ہے, جو میں نے پرسوں ایک جملہ کہا تھا, میں بھی احد و خندق و خیبر پڑھتا ہوں مگر اپنے انداز سے, تو خیبر سے ہے, اور طریقہ تو ہر ایک کو معلوم ہے. لیکن جو سلوشن بتائے ہیں اسلام نے, اس کی طرف تو ہم جاتے نہیں. لوگ کہیں گے کہ مولانا آپ نے تو کہہ دیا کہ شادی نہیں ہوتی ہے, نہ ہو جائے لڑکی کو حجاب کرنا, تو کیسے شادی نہ ہو؟ نہیں ہے اس کی دعا. آپ نے کہہ دیا کہ مال دنیا بدترین چیز, نہیں, مال دنیا ہے بدترین چیز, لیکن جائز اور حلال طریقے سے حاصل کریں, اس کا طریقہ بتایا اسلام. اب شراب کا واقعہ تو پورا ہو جائے تو مال دنیا پھر ہم جائیں. کہا کہ یہ 3 گناہ میں سے کیا کرنا؟ شراب. تینوں کے مقابلے میں چھوٹا شراب پی. تو ماں گئی سمجھانے, بیٹا
اتنے اچھے طریقے سے تربیت کی ہے والدین نے، آج کے والدین نہیں ہیں. اس جملے سے میں ذرا راستے سے باہر نکلا تھا، غلط تو نہیں، ایک ایگزٹ پکڑ کے وہاں سے گھوم کے واپس آ رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے، اس وقت کی ماں، دیندار ماں، مومنہ ماں، اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کو شریعت پہ چلانے کی فکر مند ماں. آج کی ماں نہیں، آج کا باپ نہیں، کہ جس کی اولاد گناہ نہ کرے تو والدین کی نیند اڑ جاتی. شادیاں کیسے ہوں گی؟ خاندان میں یہ کیسے آگے بڑھے گا؟ آج کل تو بہت زیادہ سوشل ہونے کے لیے گناہگار ہونا پڑتا. مکس گیدرنگ میں جانا پڑے، گانے بجانے کی محفل میں جانا پڑے. لیکن وہ ماں پرانے زمانے بیٹے کو سمجھایا، شراب کے نشے میں تو تھا، شرابی کو کس چیز کا ہوش؟ جب زیادہ بولا مانے تو اس کو شاید یہ بھی اس وقت پتا نہ ہو کہ میری ماں. ایک بار پیر سے جوتا اتارا اور اتنا ماں کو مارا. باپ بچانے آئے تو باپ کی بھی پٹائی. ہنگامہ، شور شرابہ ایک ایسے گھر میں ہوا کہ آج تک یہاں سے کسی کی آواز بلند ہوئی نہیں. پڑوسی نکل کے آ گئے. اس گھر میں دیکھیے، اگر آپ کے پڑوس میں ایسے میاں بیوی رہتے، روزانہ لڑائی ہوتی، روزانہ برتن ٹوٹنے کی آواز آتی، روزانہ سر پہ جوتے پڑتے ہیں. اب یہ تو پاکستان کی بات کی، یہاں جملہ بڑھا دوں، روزانہ پولیس وہاں پہ کھڑی رہتی ہے، کبھی اس کی ہتھکڑی ڈالی، کبھی اس کی. خیر یہاں تو ہتھکڑی صرف مرد کے ہی پڑتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ روز یہ ہوتا ہے. وہاں کسی دن سناٹا ہو تو آپ کو حیرت ہوگی، بھائی کیا ہوا، خیریت تو ہے، مرمرا تو نہیں گئے دونوں ایک ساتھ؟ اور ہنگامہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو آرام سے نیند آئے گی، آپ اس کے عادی ہو گئے، لوری بن جاتی ہے ہمارے لیے. اب یہاں الٹا مسئلہ، اس گھر میں آج تک کسی کی آواز بلند نہیں. اور بیٹا تو ایسا ہے کہ گویا والدین کے سامنے بولنا ہی نہیں جانتا. آج خوب چیخ پکار، اسی کا شور. چنانچہ پڑوسی نکل کے آئے. نان انوالومنٹ یہ اسلام نہیں. اسلام میں ہر مومن کو دوسرے مومن کا ذمہ دار بھی قرار دیا گیا ہے، مددگار بھی قرار دیا گیا. چنانچہ نان انوالومنٹ نہیں. اگر ہنگامہ ہوا ہم کو انوالو ہونا. وہ نکل کے آئے، دیکھوں کیا. اب جو دیکھا کہ ایک جوان بیٹا اپنے باپ اور ماں کو زمین پہ گرا کر مکوں سے بھی مار رہا، تماچے بھی مار رہا، لاتے بھی مار رہا. وہ گھبرا کے آگے بڑھا، کیا کر رہا؟ اس سے اور غصہ ہے، تم ہو کون ہمارے معاملے میں بولنے والے؟ وہ تلوار نکالی اور گردن اڑا دی. خلاصہ کیا نکلا؟ شیطان نے کہا تھا 3 میں سے ایک گناہ کرو. اس نے اپنے اندازے سے جس گناہ کو سب سے ہلکا سمجھا، اور شیطان مسکرایا. اسی ایک گناہ سے اس نے باقی 2 گناہ بھی کروا لیے. والدین کی پٹائی بھی اس نے کی اور قتل بھی کیا. شراب. تبھی تو رسول نے کہا مفتاح کل شر، ہر شر کی چابی شراب ہے، چاہے معاشرے میں کتنی ہی زیادہ رائج کیوں نہ ہو جائے. اور تیسری چیز جھوٹ. اور یہ ان 2 کے مقابلے میں ہمارے سامنے بھی چوائس رکھا جائے تو ہمیں سب سے چھوٹا گناہ لگے گا. جھوٹ تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں ہر وقت، اس میں کیا حرج ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے. لیکن پیغمبر نے کہا ہر خرابی جھوٹ. لیکن آج موضوع بھی نہیں ہے. اور جھوٹ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں جھوٹ پہ تقریر کروں تو لوگ کہیں گے مولانا آپ نے ہمیں کیا سمجھا، KG کے بچے ہم کو پڑھا رہے بیٹا جھوٹ نہ بولنا. کس کو نہیں معلوم یہ؟ یہی تو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. وہ چیزوں میں آپ غلطی کریں جو نہیں معلوم، تو شاید اللہ کی ابھی کچھ رعایت مل جائے. جو ہر ایک کو معلوم ہے KG کے بچوں کی بات لگتی ہے، اور ہر آدمی وہ گناہ کر بھی رہا ہے. آج کا موضوع یہ نہیں، آج کا موضوع 3 ایسے گناہ جن میں ہمارا عنوان تھا مال دنیا کا یہ سب سے زیادہ روح کو گندا کرنے والا عمل. اب اس کی صفائی کیسے؟ تزکیہ نفس ہمارا عنوان ہے، اس کی صفائی کیسے؟ پہلا طریقہ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر مال دنیا اتنی گندی چیز تھی تو اللہ نے خدیجہ طاہرہ کو عرب کی ملکہ کیسے بنایا؟ اسی دولت کے حوالے سے. اتنی دولت تھی خدیجہ کی کہ 70,000 اونٹوں پہ خدیجہ کا سامان تجارت لادا جاتا. یعنی آج کا 70,000 کنٹینر بڑی بڑی کمپنیز کے پاس بھی نہیں ہوں گے، ایک انڈیویجول کی بات تو چھوڑی. مگر خدیجہ طاہرہ ہی نے یہ بتایا کہ مال دنیا ہے بدترین چیزیں آدمی کو گندا کرنے کے لیے، لیکن کیسے پاک ہوتا.
یا رسول اللہ آج آپ بہت پریشان نظر آ رہے. ایک دن کی بات, کہا کہ کیا کروں, مکے میں قحط پڑا ہے, کھانے پینے کی شارٹیج ہے, وہ تجارتی قافلہ نہیں آیا, جو فوڈ اسٹف لے کے آ رہا تھا کہیں راستے میں ڈیلے ہو گئے. یہاں تو واقع مدینہ پھر بھی ایک زراعت والا علاقہ ہے, کچھ نہ کچھ آدمی کو کسی کھیت سے مل ہی جاتا ہے. مدینہ ایک پہاڑی علاقہ, خود ابراہیم جو مکے کے پہلے باشندے, رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اے خدا میں اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں چھوڑ کے جا رہا جہاں گھاس کی ایک پتی نہیں اگتی. اور وہ قافلہ ڈیلے ہو گیا جس پہ فوڈ اسٹف آ رہا تھا. فاقے بس ایک بار جناب خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مسئلہ, اور ابھی جو تجارتی قافلہ آیا اپنے غلام سے کہا لے کر آؤ جو اس میں پروفٹ ہوا. بوریاں سونے اور چاندی کے سکوں کی بھری ہوئی بوریاں, غلام حبشہ کا تھا. حج میں آپ نے دیکھا ہے نا, نائجیرین اتنے اونچے اونچے ہوتے ہیں, ہم ان کے سامنے سہمے سہمے گھومتے رہتے. یہ غلطی سے اگر یہ پیر بھی رکھ دے تو ہم تو وہیں پہ ختم ہو جائیں گے. وہ 6.5-7 فٹ کا, وہ نظر آنا بند ہو گیا. اتنی بوریاں, کہا یا رسول اللہ یہ لے جائیے. پوری شارٹیج کبھی نہیں ہوتی ہے, ہمیشہ شارٹیج کا مطلب ہے قیمت میں زیادہ ہوگی, مہنگی ہوگی. صرف ظہور امام زمانہ سے پہلے حالت یہ ہوگی کہ روایت کا جملہ, انسان پیور گولڈ لے کے مارکیٹ میں جائے گا, اس کے بدلے ایک روٹی دے دو, ایک روٹی. لیکن وہ ایک روٹی نہیں ملے گی, اس لیے کہ کھانے پینے کی چیز ہے ہی نہیں. ورنہ باقی جب شارٹیج ہوتی ہے تو چیز ہوتا ہے کہ اون اور گند, قیمت بڑھ جاتی. آج کی رات کے لیے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا جو آدھا رہ گیا, آدھا پورا ہو رہا. شب جمعہ کے 3 عنوان ہیں. ایک دعا, کچھ دعائیں آ گئی آج کی مجلس میں. امام زمانہ, ایک جملہ آ گیا امام کے حوالے سے, موت اور موت, قبر, عذاب اور قبر کی تیاری. چنانچہ یہی جو مال دنیا ہمارا عنوان چل رہا, کہا گیا کہ سب سے بدترین چیز ہے مومن کو سیدھے راستے سے بہکانے کے لیے ایک اقتدار اور ایک دولت. اقتدار تو ہر ایک کو نہیں ملتا. بہت ہماری رسائیت ایک آرگنائزیشن کی چیئر پر بیٹھ جائیں گے, وہ بھی کتنے دن لوگ بیٹھنے دیں گے. وہ پیچھے ایک لائن لگی ہوتی ہے کرسی کو دھکیلنے والوں کی اور ہمیں گرانے والوں. ہم کسی کو گرا کے آگے, کوئی ہمیں گرا کے آگے. وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. ایک عام مومن کا تو اس سے اتنا تعلق بھی نہیں. اور دوسری چیز ہے دولت. یہ ہر مومن کے پاس ہوتی بھی ہے, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ تڑپتے بھی ہیں اور ان کو مل بھی جاتی. کہ یہ بدترین چیز ہے نفس کو گندا کرنے کی. اور اب اس کا طریقہ, ایک طریقہ تو وہی جو جناب خدیجہ کی سیرت, آتی جائے دولت, کوئی حرج نہیں اگر راہ خدا میں صحیح طریقے سے خرچ. ہاں, ادارہ جعفریہ کی انتظامیہ نے مجھ سے ایک درخواست کی تھی. پہلی محرم سے لے کے آج 24-25 سفر, کتنے 50-55 دن ہو گئے مسلسل مجلسیں ہیں. اور نہ صرف یہ کہ یہ ایام ازا کے اختتام تک رہیں گی بلکہ پورے سال رہیں گی. اور ہر ایک کو معلوم ہے, تو کامن سینس کی بات, دنیا کا ایک عام سا کام بھی بغیر ڈونیشنز کے نہیں ہو سکتا. تو یہ سب ازا بچھا کے بیٹھے نا, چنانچہ آپ کے ڈونیشن چاہیے. انہوں نے کہا میں یہ ریکویسٹ کر دوں. اب مجھے نہیں پتا کیا طریقہ ہے, چادر گھمائی جائے گی. جی یہ چادر موجود ہے, آپ حضرات صرف اپنی ماں خدیجہ طاہرہ اور تزکیہ نفس کے عنوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کے لیے ممکن ہے, 5 پاؤنڈ صحیح, وہ بھی آپ اس کے اندر دے دیں. بہرحال تفصیل بعد میں آئے گی پیغمبر اسلام کی وفات کی مجلس میں. ابھی وقت نہیں رہا تو میں جلدی اعلان کرتا ہوں. اور باقی لوگ جو دے چکے ہیں وہ بھی, جو کسی وجہ سے آج نہیں دے سکتے وہ بھی درود کے ثواب کو اس دوران حاصل کریں. بدترین چیز بہترین چیز میں کیسے بدلتی ہے. اب مال دنیا اور دولت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. نفس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز
اور یہیں پہ وہ بہت مشہور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، جو پرسوں کی مجلس کے شروع میں ایک اصول آیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری حلال چیزیں بھی اسلام نے کہا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بہت ساری حلال 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 وہ چیز جو ہے آدمی کو حرام میں لے جاتی، اور خالی اس کے اندر یہ فیس بک اور ٹویٹر اور یہ چیٹنگ اور یہ سب نہیں ہے، یہ تو آج کی چیزیں۔ دولت دنیا تو ہمیشہ رہی، پیغمبر نے جو مولا کو 5 درہم دے کر یا 50 درہم دے کر یا 500 درہم دے کر، با اختلاف روایت پیغمبر نے جو پیغام دیا وہ یہی پیغام تھا کہ دنیا کی دولت آتی ہے، حلال طریقے سے بھی استعمال کرو، تو کتنے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ خود بخود ہو جاتے۔ اور اگر آپ 2 جملے سن لیں تو میری آج کی مجلس مکمل ہو جائے گی۔ پہلا جملہ، عاشور کے دن آقا حسین نے یہ بتایا کہ آخر فوج یزید کس انداز سے کربلا کے میدان میں آئی، وہ تو آپ سنتے ہیں، آئی کیوں؟ میں نے تزکیہ نفس میں 2 جملے کہے، آخر نفس گندا ہوتا کیسے ہے، ایک فہرست، پاک کون کرتا ہے، دوسری فہرست، یہ دونوں چیزیں اب 2-3 دن کی مجلس میں چلیں گی۔ مگر اب کربلا، یہ جو یزیدی تھے، یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ ان کی اکثریت، بلکہ ایبسولوٹ میجورٹی جسے کہتے ہیں انگریزی میں، وہ مولائے کائنات کا انتقام لینے کے لیے کربلا میں آئے تھے، مگر آقا حسین نے جو جملہ بتایا وہ کچھ اور تھا۔ آقا نے یہی تو کہا تھا۔ عاشور کی صبح کا خطبہ، پہلے اپنا پورا تعارف کرایا میں کون، اور پورا تعارف کرانے کے بعد کہا لیکن مجھے پتا ہے تم پر اثر کچھ نہیں، کیونکہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، ملئت بھرے ہوئے ہیں تمہارے پیٹ، بطونکم من الحرام، مال حرام سے جب پیٹ بھر جاتا ہے تو حسین جیسے امام کا خطبہ سن کر بھی مجمع ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ علم عرفان کے ماہر علماء ایک جملہ کہتے ہیں، وہ میرے موضوع مصائب سے ہٹ کرے، وہ کہہ کے پھر مصائب کو مکمل کرو، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا کہ مومن خود بھی پریشان ہوتا ہے، میں سنتا سب کچھ ہوں، آخر میرے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا، خود پریشان ہوتا ہے ایسے لوگ۔ کہا وہ فوراً اپنے مال کو چیک کر لے، میرے گھر میں کہیں سے حرام تو نہیں آ رہا۔ یہ حرام کی خاصیت ہے کہ آدمی کو بے حس کر دیتا ہے، فوراً چیک کرے۔ اور ایک جملہ اور اس کے ساتھ ہے، اور اگر مومن کبھی یہ دیکھے اور سنے بڑی بڑی دعائیں، اہم دعائیں دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کا مسئلہ حل ہو رہا، میں پڑھ رہا ہوں میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، فوراً چیک کر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے گھر میں کہیں سے حرام آ رہا ہو، کیونکہ جہاں حرام آ جائے 40 دن تک اللہ دعا قبول نہیں کرتا، ایک بار کا حرام، وجہ مسلسل فلو، تو یہ تو بیچ میں بات آ گئی، لیکن اس مال دنیا نفس کو اتنا گندا کر دیتی ہے، اتنا گندا کر دیتا ہے کہ امام کی بات کبھی اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، مگر یزیدیوں کو بھی، مولا میں آپ کی توہین نہیں کر رہا، مگر وہ یزیدی جنہیں حسین کا خطبہ بھی نہ بدل سکا، اصغر کے مختصر سے جہاد نے کیسا بدل دیا۔ پورے کربلا میں یزیدی ایک ہی بار روئے اجتماعی طور پر۔ اصغر کربلا کے کسی چھوٹے شہید کا نام نہیں ہے۔ حسین نے خطبہ دیا، ایسا خطبہ کہ پہاڑ بھی سن لے تو ہل جائے، مگر یزیدیوں پہ کوئی اثر نہ ہو۔ اکبر کے کلیجے میں برچھی اتری، یزیدیوں پہ کوئی اثر نہ ہو۔ عباس کے بازو کٹے، یزیدیوں پہ کوئی اثر نہ ہو۔ قاسم کا بدن اس کی زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا، یزیدیوں پہ کوئی اثر نہ ہو۔
اور بعد کے واقعات خود آقا حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر چلا، کسی پہ اثر نہ ہو۔ حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال، کسی پہ اثر نہ ہو۔ پورے کربلا میں اگر آپ کو اثر کا کوئی واقعہ نظر آئے گا، وہ صرف اصغر کا وہ جہاد تھا کہ اپنے سوکھے ہونٹوں پر سوکھی زبان کو جو ایک بار اصغر نے پھیرا۔ نہ صرف یہ کہ یزیدی رو رہے ہیں، بلکہ عمر سعد تک اتنا پریشان ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا۔ یہی وجہ تو تھی، یا یہ بھی ایک وجہ تھی جو مرحوم خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ ایک جملہ پڑھتے تھے۔ 28 رجب کا قافلہ جب مدینے سے نکلا تھا اور ایک بار حسین کا پیغام آیا تھا سیدانیوں کے لیے کہ چلنے کی تیاری کرو، اب صغرا کو یقین ہو گیا کہ میرے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ سواریاں آ گئی ہیں، بیویاں ایک ایک کر کے بیٹھنے جا رہی ہیں، اب کوئی امکان نہیں۔ تو وہ آگے بڑھی اور رباب کے قریب جا کے کہا، اماں رباب ذرا اصغر بھیا کو ایک لمحے کے لیے میری گود میں تو دے دی۔ اصغر کی پیدائش کو ابھی 2 ہی ہفتے گزرے اور اس دوران صغرا بیمار ویسے بھی نو مولود بچہ، بڑی احتیاط چاہیے، ذرا اپنے آپ کو دور رکھتا۔ اب تک صغرا نے اصغر کو گود میں نہیں لیا تھا، طبیعت ٹھیک ہو جائے تو گود میں لوں۔ اب پتا چلا کہ میں تو نہیں جا رہی اور میرا اصغر جا رہا۔ چنانچہ قریب آتی ہیں، کہتی ہے، اماں رباب ذرا اصغر کو میری گود میں دی، اور اصغر کو گود میں لے کر صرف اتنا کہا، اصغر بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے تو کیا تو بھی بہن کو چھوڑ دے گا؟ یہ جملہ ایسا تھا کہ اس طرح سے اصغر صغرا کے سینے سے چمٹ گیا کہ پھر رباب نے کہا، بیٹا اصغر آ جا، تیرے بابا کا حکم آ گیا ہے، ہمیں سواریوں میں بیٹھنا ہے۔ اصغر آنے کو تیار نہیں۔ لیلا آگے بڑھی، کلثوم آگے بڑھی، فروا آگے بڑھی، فاطمہ کبریٰ آگے بڑھی، کیونکہ حسین کے پیغام پہ پیغام آ رہے۔ ارے آخر میں زینب کبریٰ آگے بڑھی، اصغر بیٹا تیرے بابا کو دیر ہو رہی ہے، میری گود میں آ جا۔ لیکن اصغر آج زینب کی گود میں جانے کو بھی تیار نہیں۔ آخر حسین خود آئے، زینب تمہیں معلوم ہے ہمیں مغرب سے پہلے مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ زینب شریکت الحسین ہیں، ہر جگہ حسین کے ساتھ شریک ہیں۔ زینب تمہیں پتا ہے دیر کیوں کر رہی؟ زینب نے کہا، بھیا کیا کریں، اصغر نہیں مانتا۔ اس طرح سے صغرا کی آغوش میں جا کے سینے سے چمٹ گیا۔ حسین آگے بڑھ، حسین نے یہ نہیں کہا کہ اصغر میری گود میں آ جا، صرف ایک جملہ کہا، اصغر میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن جو جہاد کرنے کربلا میں جا رہا ہوں وہاں مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر میرا جہاد مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب اتنا سننا تھا، بابا کو میری ضرورت ہے، کربلا کو میری ضرورت ہے۔ ننھا اصغر تڑپ کے ایک بار حسین کی آغوش میں آیا۔ تبھی علماء کہتے ہیں کہ جب حسین نے ٹیلے پر جا کر یہ آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ حسین خیمے میں آئے، زینب کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں، رونا کس لیے؟ کہا کہ بھیا ادھر تو نے حل من ناصرین کہا، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا۔ یاد دلا رہا ہوگا، بابا مدینے سے وعدہ کر کے لایا تھا کربلا میں میری ضرورت ہوگی، ابھی اصغر زندہ ہے تو نے حل من ناصرین کیوں کہا؟ ابھی تیرا ایک مددگار، اور ایسا مددگار بنا، ایسا مددگار کہ فوج یزید جسے اکبر، عباس، قاسم کوئی شہادت نہ ہلا سکی، ادھر اصغر پہنچا، اس طرح سے منہ پھیر کے رونے لگے۔ آپ صاحبان ایمان ہیں، لیکن یزیدیوں کے بارے میں سوچئے، وہ منہ پھیر کے رو رہے۔ عمر سعد پہلی بار اتنا پریشان نظر آیا، اقطع کلام الحسین، اے ہرملا جلدی سے حسین کا کلام کاٹ دے ورنہ میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ اصغر کا جہاد دیکھیے، کربلا کا کتنا بڑا مجاہد، لشکر یزید میں آثار بغاوت پیدا ہو گئے۔ اور ہرملا نے بھی وہ تیر اٹھایا جس کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ عرب
ایک بھال کا تیر آدمی کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا اور 3 بھال کا تیر گھوڑے کی گردن یا درخت میں سوراخ کرنے کے لیے. اللہ اللہ، کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں پہ مضبوط درخت، کہاں پہ اصغر کا ننھا سا گلا. اب یہ جو 3 بھال کا تیر چلا، اصغر کا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھت گیا. اصغر کا لاشا رباب کے سامنے پہنچا، صرف ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلو کا ینہر. ارے عرب میں تو 6 مہینے کا جانور بھی زبانہ ہوتا. ہائے میرا ششماہا، کس طرح سے تیر دغا سے مارا گیا. اجرکم اللہ. یہ آپ کا تجربہ بھی ہوگا اور میرا بھی، کہ جہاں اصغر کے مسائل پڑھے جائیں اس مجلس کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں. خدا بندہ، تجھے کربلا کے اس خون ناحق کا واسطہ جسے قبول کرنے کے لیے نہ آسمان تیار تھا نہ زمین راضی تھی. خدا بندہ، تجھے اصغر کی دکھیاری دادی فاطمہ زہرا کا واسطہ، تجھے میرے مظلوم آقا حسین کا واسطہ، جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور روزی کے ذرائع کو اور اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ، ان کے اس گریے کا واسطہ، اصغر پہ بہائے جانے والے آنسوؤں کا واسطہ، آج کی شب جمعہ کا واسطہ، ان کی ساری حاجتیں اور دعائیں قبول فرما. ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جن مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، اعلیٰ علیین میں انہیں خدیجہ کبریٰ، زینب کبریٰ اور فاطمہ زہرا کے جوار سے ملحق فرما. ہمارے دیگر تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، صاحبان ایمان کو روزی کے ہر مسئلے سے محفوظ فرما. ہم سب کو سیرت اہل بیت اور سیرت شہدائے کربلا پہ عمل کی توفیق عطا فرما. آج کی اس شب جمعہ کا واسطہ، مصائب علی اصغر کا واسطہ، ان کا انتقام لینے والے وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے، آج ویسے بھی شب جمعہ، تمام مرحومین حاضرین مجلس، ان مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہداء اسلام، خصوصاً 40 کے اطراف میں جو شہادتیں ہوئیں، اور خاص طور پہ مرحومہ امیر فاطمہ بنت ایم علی رضوی. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماتم حسین. یا حسین، 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 یا